تو قرآن کریم نے یہ معیار بتا دیا کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے آگے آیا، اللہ فرماتا اولئک اعظم، وہ ان میں سب سے بڑا ہے، اعظم سب سے بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کس نے کتنا مال دیا، اور اس قسم پرسی کے عالم میں کہ جب گھروں کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور اس وقت اپنا سارا مال لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دینا۔ جو اپنے علاقے کے اندر سب سے مشہور تاجر ہو، بیٹیوں والا ہو، خاندان والا ہو، لیکن نہ وہ اولاد کی پرواہ کرے نہ مال کی پرواہ کرے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے کہ ہاں میں اس نبی پاک کا ماننے والا ہوں۔ اور احادیث میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا خطبہ حرم خدا کے اندر دیا اور پھر حضور نماز پڑھنے لگے، تو کافروں کی طرف سے عقبہ نامی ایک کافر آیا، اس نے حضور علیہ السلام کی گردن پر معاذ اللہ چادر سے پھانسی دینے کی کوشش کی۔ اس وقت کئی لوگ موجود تھے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے، ٹھیک ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ پہلے ایمان لانے والی میں سے تھی، وہ خاتون تھی۔ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آگے آئے اور اس مضبوط پہلوان کافر کو آپ نے دھکا دے کے پیچھے پھینکا، اور آپ کے گردن مبارک سے، سرکار کی گردن مبارک سے چادر کو ہٹایا، اور کھڑے ہو کر اس وقت حضور کا ساتھ دینا اپنی گردن کٹوانا تھا۔ یہ سب سے پہلا جس شخص نے حضور کا ساتھی ہونے کا اعلان کیا، حرم خدا کے اندر بھرے کافروں کے مجمع میں کہا کہ تم اس بندے کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے حضور کو چھوڑ کر آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں وہ جہاد کی صورت یہاں کھڑی ہوگی، وہ اسلام کے لیے جان دینے کی صورت کھڑی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا، حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا تو آپ اتنے زخمی تھے کہ اپنے سر پر اپنے ہاتھ سے اپنا سر پکڑتے تو آج سر سے اپنا ہاتھ کو ہٹاتے تو جہاں جہاں آپ کا ہاتھ لگتا اتنے بال آپ کے ہاتھوں پر آتے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق وہ بندہ کام کر رہا ہے جو معاذ اللہ اکیلا نہیں بھٹکنے والا، جو تاجر ہے، جو اس وقت کا معتمد ہے، اس وقت میں لوگوں کے درمیان صلح اور تہذیب کا ایک نشان ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، اس لیے علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے کئی لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں فرعون نہ مار لے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت موسیٰ کے صحابہ پر افضلیت یہ ہے کہ ان کے صحابہ میں بعض لوگوں نے ایمان کو چھپایا کہیں فرعون مار نہ دے، لیکن حضرت ابوبکر نے ایمان کو چھپایا نہیں بلکہ کافروں کے بڑے بڑے فرعونوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ اور اس وقت اس میدان میں صرف حضور علیہ السلام تھے اور حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ سرکار علیہ السلام کی حیات ظاہری کا آخری خطبہ جس کو درد دل سے آپ ذرا سننے کی کوشش کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبح رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے، اس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تقاضا بشری کے اعتبار سے بخار کی حرارت اور سر مبارک میں بڑا درد تھا۔ سرکار کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ مسجد نبوی شریف سادہ دور تھا، دیواریں ایک ہی ہوتی تھی، یعنی جو مسجد کی دیوار ہے وہی کسی صحابی کے گھر کی دیوار ہے، وہ اپنا دروازہ کھولے تو مسجد کے اندر کھولے، وہ اپنی کھڑکی کھولے تو مسجد کے اندر کھولے، یعنی سیپریٹ نہیں، سادہ دور تھا، مسجدیں کے ساتھ گھر اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جو مسجد کی دیوار ہے وہی گویا کہ گھر کی دیوار، تو کھڑکیاں کھولتی تو کھڑکیاں جناب جو ہے وہ مسجد کے اندر کھلتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی اولاد کا بظاہر سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یہ راوی، کہتے ہیں سرکار تشریف لائے فی مرضی، سرکار اس وقت تقاضۂ بشری کے اعتبار سے بڑے علیل تھے، الذی مات فی، اس مرض وفات میں کہ جس میں سرکار علیہ السلام نے وفات فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، سر مبارک میں درد تھا، عاصبا رأسہ بالخرقہ، سرکار کے سر مبارک پر کس کے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ فعقد علی المنبر، حضور تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ گئے، فحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور سرکار علیہ السلام نے اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، انہ لیس من الناس احد امن علی نفسہ ومالہ من ابی بکر۔ پہلا جملہ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، تم میں سے کسی کے بھی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اب دیکھیں قرآن یہی تو کہہ رہا تھا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے اسلام میں سب سے پہلے پیسہ دیا۔ اب میں مفسر کی کیا بات کروں، اس آیت کی تفسیر میں افضلیت ابو بکر جناب رسول اللہ کی زبان سے آ گیا، اور یہ نکرہ ہے، یعنی سب کی نفی کی۔ حضور نے فرمایا کہ انہ لیس من الناس احد امن علی
تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے امن علیہ جس کا مجھ پر احسان ہو، فی نفسی میرے ذات پر، وہ مال ہی اپنی جان کے ساتھ، کہ جس نے اپنی جان بھی مجھ پر قربان کرنے میں آسرا نہ کیا، مال بھی کرنے میں آسرا نہ کیا، من ابی بکر بن قحافہ، وہ صرف میرا ابو بکر ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا ولو کنت متخذا من الناس خلیلا، میں اگر اپنے صحابہ میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، لا تخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ولکن خلت الاسلام، لیکن اسلامی بھائی بنانا یہ زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا سدو ان کل خوخۃ فی هذه المسجد، سرکار نے دائیں سے لے کر بائیں طرف دیکھا، اور یہ آخری جملہ حضور کے خطبے کا تھا، اس کے بعد سرکار ممبر پر جلوہ گر نہ ہوئے اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا۔ اس خطبے کا آخری جملہ یہ تھا، فرمایا سدوا عنی کل خوخۃ من هذه المسجد، یہاں سے لے کر وہاں تک دیکھ کر فرمایا کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ آج کے بعد اس مسجد کے اندر کسی کی بھی کھڑکی نہیں کھلے گی، سب اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دے۔ فرمایا غیر خوخۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر کو اجازت ہے کہ اپنی گھر کی کھڑکی کھول سکتا ہے۔ یہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی شان جلالت اور ان کے مال و مقام کو بیان کیا، اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے 3661 میں ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، میرے صحابہ جب اللہ نے مجھے تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا تو میں جب تمہارے پاس آیا فقلتم کذبتا، تو تمہاری قوم نے مجھے کہا کہ یہ تو کذبتا، معاذ اللہ کہ یہ تو جھوٹے ہیں، جو حدیث کا ترجمہ بنتا ہے کذبتا، کہ تمہاری قوموں نے مجھے تو جھوٹا کہا، میرا انکار کیا۔ وقال ابو بکر صدقہ، لیکن میرا ابو بکر وہ تھا جس نے مجھے سچا کہا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ قرآن کریم نے جو بیان فرمایا، وواسنی بنفسی ومالہ، فرمایا اور صرف یہ نہیں کہ مجھے سچا کہا بلکہ اپنی جان اور اپنے مال سے میری مدد کی۔ فہل انتم تارکونی، صحابی اور میرے اس صحابی کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا ہے؟ تو یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔